ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا. پچھلی کئی دہائیوں سے تقریباً 22 سال سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب قوم کو کہتے آ رہے تھے کہ یہ نورا کشتی کر رہی ہیں دونوں جماعتیں, یہ لاہور لاڑکانہ کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹنا, پیٹ پھاڑنا, اور پھر کس طرح پیپلز پارٹی کے بھی جالے دیکھ رہے تھے کہ بھٹو ان کے جو وارث ہیں جنرل ضیاء الحق کے, نواز شریف صاحب آپ نے دکھایا قوم کو, خود کہہ رہے تھے بلاول بھٹو جنہوں نے اس شخص نے جس نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا اس ملک میں, پھر کس طرح آپس میں یہ گلے مل رہے ہیں. یہ قوم کو ہم نے دکھایا, یہ ان کا جو مکروہ چہرہ ہے نا وہ ہم قوم کے سامنے لے کے آئے, یہ کریڈٹ ہمیں ضرور ملنا چاہیے. دیکھیں ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا, پینل تھا, ہماری ترجیحات میں بلوچستان کا مستقبل تھا, خوشحال بلوچستان تھا. یہ ہماری پارٹی ہے جو چاہتی تھی کہ سینٹ کا چیئرمین, سن لیں ذرا ایک سیکنڈ, ہماری پارٹی تھی. پیپلز پارٹی والوں نے تو اپنا چیئرمین کا امیدوار اناؤنس کر دیا تھا, پی ایم ایل این والوں نے اناؤنس کر دیا تھا. یہ واحد اس وقت پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے کہا کہ چیئرمین بلوچستان سے ہوگا, تو جو چیئرمین بلوچستان سے تھا پینل تھا اس میں ووٹ چلے گئے. اب میں اصل بات پہ آ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, میاں صاحب رونا رو رہے تھے جی گرینڈ کرپشن الائنس جو ہوا ہے بچاؤ کا, جس کو ہم گرینڈ کرپشن بچاؤ الائنس کہتے ہیں, یہ جو ہوا ہے اس کے لیے بڑی گرینڈ کرپشن بچاؤ الائنس, ہاں گرینڈ کرپشن بچاؤ الائنس کی. اب میں اب تھوڑے ٹیوارڈز بتا دوں وہ کیا ہے. بڑی ان کو فکر ہے پاکستانی قوم کی, بڑا معصوم چہرہ بناتے ہیں جی, بڑی انہوں نے تباہی کر دی ہے اکانومی کی. میں میاں صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 سالوں میں آپ دونوں جماعتوں نے مل کے 24,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے اس قوم کو, اس ملک کو دبایا ہے. پچھلی جو گیس کی ہمیں قیمتیں مہنگی کرنی پڑی فری ہے, 150 ارب کا یہ خسارہ چھوڑ کے گئے گیس پہ, 113% آپ نے گیس کی بڑھائی ہے, 450 ارب یہ انرجی پہ چھوڑ کے گئے. چلے میاں صاحب اور شہلا رضا صاحبہ قوم کو بتا دیں یہ دونوں جماعتیں 10 سال مسلط رہی ہیں مرکز میں, 5 سال. کوئی ایک انسٹیٹیوشن, کوئی ایک ادارہ بتا دے جو پروفیٹیبلٹی میں چھوڑ کے گئے ہوں, جو نفع بخش ہو, ریلوے, پی آئی اے, سٹیل مل, پاکستان پی ٹی وی کو لے لے, کوئی ایک ادارہ یہ بتا دے. تو یہ ساری تباہی کر کے ہم تو ان کی بیماریاں سسٹم میں بھی ٹھیک کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کو معیشت ٹھیک کر کے لیکن پریشر کوئی بل نہیں ہوگا پاکستانی قوم کی. ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ کی مہنگائی, میں آتا ہوں این آر او پہ بھی جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ دے نہیں سکتے, قوم کو پتا ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن آزاد ہیں, انسٹیٹیوشن آزاد ہیں, نیب آزاد ہے, لیکن یہ لوگ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں چلنے دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں, یہ وہ انڈائریکٹ میسج ہے این آر او کے لیے کہ ہمیں این آر او دیں, ہمارے کیسز ختم کریں, کرپشن کے اوپر, احتساب کے اوپر سلو ڈاؤن کریں تاکہ پارلیمنٹ چل سکے. آپ دے سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ دے ہی نہیں سکتے. یہ تو مانگ رہے ہیں, ڈو یو ہیو دی کیپیسٹی, کوئی طریقہ ہے دینے کا, دیں گے تو نہیں, لیکن کیا آپ اس قابل ہیں کہ دے سکیں, کیونکہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا, پرائم منسٹر کی سپیچ سنائے قوم کو, پہلے دن ہی پرائم منسٹر نے واضح کر دیا گا کڑا احتساب ہوگا اور کوئی این آر او نہیں ہوگا اس ملک میں.